ایک علماء کا احترام کرنا ہے، جب ان کے پاس عذر موجود ہے تو آپ ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ ہم میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے عالم کا حق نہ جانیں۔ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اس کی عزت کا دفاع کیا جائے، اس کی دینی دعوت میں، اس کی دینی خدمات میں اس کا تعاون کیا جائے۔ تو عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑوں سے بھی الگ کر کے عالم کا ذکر کیا، جو بزرگ ہمارے ہیں، عمر دراز ہیں، ان سے بھی الگ کر کے عالم کو ذکر کیا، کیونکہ یہ بڑوں کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے۔ چھوٹوں میں تو نہیں آتا وہ، ہاں وہ رحم کرو عالم پہ، بڑوں میں آتا ہے وہ، لیکن بڑوں میں بھی اسپیشل کیٹیگری ہے، وہ علمی اعتبار سے بڑے ہیں، چاہے آپ سے عمر میں بڑا نہ ہو۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے اے عالم ادھر، ہاں کیا بہت پڑھا تو، ہاں عمر سے میں کم ہی ہے میرے سے، کر سکتے آپ ایسا؟ نہیں، عالم ہے وہ، اس کا احترام آپ کو کرنا چاہیے۔ تو عالم کا احترام ہو، نمبر ایک۔ آپ دیکھیں شعبی کہتے ہیں کہ صلی زید بن ثابت علی جنازۃ، زید بن ثابت صحابی ہیں، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی یا پڑھی نماز، ثم قربت له بغلۃ لیرکبها، ان کے سامنے خچر لایا گیا جس پہ سوار ان کو ہونا تھا، فجاء ابن عباس فاخذ برکابہ، ابن عباس آئیں اور اس کی یعنی رکاب جہاں پاؤں رکھتے ہیں اور پاؤں رکھے اوپر سوار ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ پاؤں رکھیں اس پہ۔ فقال له زید خل عنہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خل عنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی چھوڑ دیجئے، آپ کیوں پاؤں سے پکڑ رہے ہیں، میرا ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، میں پاؤں رکھتا ہوں اس کے اوپر۔ فقال ابن عباس ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، علماء اور بڑوں سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں علماء کا احترام صحابی کر رہے ہیں، آج ہم کیا بولیں گے ایسا کرنے والے کو، اے صوفی ہو گیا یہ، ہاں عالموں کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، جہاں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں گھوڑے پر یا سواری پر وہاں وہ پکڑا کہ آپ سوار ہو جاؤ اس کے اوپر۔ تو علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی تم سے چھین نہیں لے گا کہ بندوں سے اٹھا لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ سوال پوچھیں گے اور ایسے جاہل بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ معلوم ہے کہ علماء کا وجود امت کے لیے گمراہی سے حفاظت ہے، جب علماء چلے جائیں گے گمراہ سردار بن جائیں گے اور سارے لوگوں کو بھٹکا کے چھوڑیں گے۔ تو علماء جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی امت میں بہت بڑی اہمیت ہے، وہ گمراہی سے آڑ ہیں، بچاؤ ہے ہمارے لیے۔ 3 یا 2، علماء سے حسن ظن رکھنا، ان سے جو بھی علمی غلطی ہو جاتی ہے فیصلوں میں، اجتہادات میں، فتویٰ دینے میں، ان سے اچھا گمان رکھنا۔ اتنے بڑے بڑے امام ہو کہ دیکھو کیسا غلط فتوے دے دیے، کیا کام کریں ان لوگوں نے، ہم کو معلوم ہے ان کو کیوں معلوم نہیں پڑا۔ اچھا گمان رکھنا، انہوں نے مخالفت کی نیت سے، سنت کی مخالفت کی نیت سے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، ممکن ہے ان کے سامنے کوئی اور دلیل ہو یا ان کو حدیث نہیں پہنچی ہو، اگرچہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا کہ انہوں نے اسلام دشمنی کا فریضہ انجام دیا، نہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ ہو سکتا ہے ان تک دلیل نہ پہنچی ہو یا انہوں نے کچھ اور مطلب لیا ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ کہتے ہیں نہى اللہ المؤمن ان یظن بالمؤمن شرا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں بدگمانی کرے۔ عام مسلمان کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے اماموں کے بارے میں کر سکتے جو آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ برا، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز آپ تلاش کرنا اس کے بارے میں، وہ آپ کو نہیں بتائے گا، آپ نے اس کے بارے میں تلاش کرنا۔ عالم کی غلطی پر اس کے لیے آپ عذر تلاش کریں۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا، اگر اپنے بھائی سے تجھ کو کوئی غلط بات پہنچے اس کی طرف سے، اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر، کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ اس کے لیے۔ فإن لم تجد له عذرا فقل له عذر، اگر اس کو کوئی عذر نہ ملے
تو کہے نہیں ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ عذر، اپنی طرف سے کہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ عذر ہوگا، یوں ہی جان بوجھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرے گا۔ 3، علماء کی خدمات کا اعتراف کرنا اور اس سے استفادہ کرنا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک عالم سے کسی مسئلے میں یا 1 یا 10 مسئلے میں غلطی ہو جائے، آپ اس کی ساری زندگی بھر کی خدمات کو ٹوکری میں ڈال دیں، کیسا عالم ہے دیکھو یہ فتویٰ غلط دیا، یہ غلط دیا، یہ غلط دیا۔ 1000 فتوے اس نے صحیح دیے، 10 اگر غلط دے دیے، آپ 1000 کی ناقدری کریں گے؟ 50 کتابیں اس نے لکھی، اتنے ہی خدمات دین کی انجام دی، لیکن 2-4 غلطیاں فتووں میں اس سے ہو گئی، آپ اس کو کیا پورا کنڈیم کر دیں گے؟ نہیں، اس کی خدمات کا اعتراف کرنا، جو صحیح کام اس نے کیے ہیں ان کو قبول کرنا۔ یہ میں اہل بدعت کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ جائیں گے آپ پورے دن بھر کا چوپٹ کر دیں گے پورا۔ یہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ جب میں علماء بول رہا ہوں کا مطلب علماء، اہل بدعت نہیں، تو یہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ان کی خدمات کو سراہنا، اس کی قدر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کریں، ان کی خدمات کو اپریشیٹ نہ کریں، اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ مطلب بندوں نے دین کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، آپ کو اس کو قدر کرنا چاہیے۔ غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، لیکن جو بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، آپ اس کو سب رد کر دیں گے 2-4 غلطیوں کی وجہ سے؟ نہیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو علماء کی ناقدری کرتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔